اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ناظرین، ہم معذرت چاہتے ہیں کہ تھوڑا لیٹ ہوئے ہیں اور ٹریفک کافی جام تھا، بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، تو اس لیے تھوڑا لیٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ کسی اللہ والے سے پوچھا گیا کہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے، کیونکہ ہرگز یہ معیار نہیں کہ آپ پر دولت کے انبار برس رہے ہیں تو وہ آپ پر مہربان ہے، آپ پر نعمتیں خوب لٹائی جا رہی ہیں تو وہ آپ پر مہربان ہے، آپ کو بڑا منصب مل جائے تو وہ آپ پر مہربان ہے۔ ناظرین و سامعین، یہ ساری چیزیں فرعون کے پاس بھی تھیں، قارون کے پاس بھی تھیں، حامان کے پاس بھی تھیں، دنیا کے بڑے بڑے اس طرح نافرمان گزر ہیں ان کے پاس بھی تھیں۔ تو ہرگز یہ معیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس پر مہربان ہو تو دولت کے انبار برس رہے ہوں، اسے بڑا منصب مل جائے اور اس کی عزت ہی عزت ہو۔ ہاں ناظرین، معلوم کیسے چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہے؟ جب مومن کو کچھ بانٹنے کی توفیق مل جائے تو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے، خواہ وہ خوشیاں بانٹنے کی توفیق ہو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ اب خوشیاں نہ منائے، اسلام یہ کہتا ہے خوشی منائے، خوشی منانے میں کسی اور کا دل نہ دکھے، خوشیاں جب منائیں تو دوسروں کو بھی خوشیاں پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو خواہ وہ خوشیاں بانٹنے کی توفیق مل جائے، چاہے خواہ وہ دولت بانٹنے کی توفیق مل جائے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان پر دولت کو برساتا ہے نا تو مہربانی اس وقت ہوتی ہے کہ جب مسلمان اس کی راہ میں لٹانا شروع کرتے، غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، کوئی بھی ویلفیئر کا کام ہو، کسی مسجد کا کام ہو، نہ سوچے اور اللہ کی بارگاہ میں لٹائے، یا پھر نیکیاں بانٹنے کی توفیق اسے مل جائے۔ خود نیک ہونا یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ذمہ داریاں یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ دوسروں کو نیک بنانا، نیکیاں بانٹنا، ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی کی علامت ہے۔ اور اچھی سوچ، جب آپ کو اللہ رب العالمین نے اچھی سوچ دی تو اچھی سوچ کو آگے بانٹی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ کے پاس آئے کہ فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا، تو آپ اس میں سے اچھی بات نکال کر، نہیں یہ بھی ہو سکتا ہے، جی فلاں کو میں نے کال کی تھی، اس نے اٹھائی نہیں، پتہ نہیں سمجھتا کہ آپ نے آپ کو، میں گھر پر گیا ہوں، میں ڈور بیل بجائی ہے، دروازہ نہیں کھولا، پتہ نہیں سمجھتا کیا اپنے آپ کو۔ لیکن آپ نے اپنی اچھی سوچ اس میں کنورٹ کیسے کرنی ہے ناظرین، اس تک پہنچانی کیسے، نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مجبوری میں ہو سکتا ہے وہ کسی پروگرام میں ہو سکتا ہے وہ کسی مشکل میں ہو، اس نے آپ کا فون نہ اٹھایا، ہو سکتا ہے وہ سو رہا ہو تو اس کو ڈور بیل کی آواز نہیں پہنچی، اسے دروازہ نہ کھولا۔ تو اچھی سوچ کو بانٹنا، یا پھر آسانی، جب اللہ رب العالمین نے آپ کو آسانی عطا فرمائی ہیں تو دوسروں کو آسانیاں دیجیے۔ تو ناظرین، جب مومن کو کچھ بانٹنے کی توفیق مل جائے نا، خواہ وہ خوشیاں بانٹنا ہو، خواہ وہ اپنا مال و دولت بانٹنا ہو، خواہ نیکی بانٹنی ہو، خواہ اچھی سوچ بانٹنی ہو، خواہ آسانی بانٹنی ہو، تو سمجھ جائے کہ اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ یہ 5 چیزیں رکھیے گا اپنے ذہن میں: خوشیاں، دولت، نیکی، اچھی سوچ اور آسانی، اسے بانٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر مہربانیاں فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 90 ہے۔ مکمل آیت کریمہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے مل کر تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. اسے ینبوعن پڑھیں گے، وقف کی صورت میں ینبوعا پڑھا جائے گا. آخر میں آپ دیکھیں علامت وقف ہے، اور دو زبر کے اندر آپ دیکھیں 90 لکھا ہوا ہے، 90 آیت نمبر 90 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. اور کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ اب دیکھتے ہیں. واو ایک کلمہ، قالو دوسرا، لن تیسرا، نؤمنا چوتھا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں ناظرین کہ لا پانچواں، کا چھٹا، حتی ساتواں، تفجرا آٹھواں، لا نواں. پھر اس کے بعد من جو ہے وہ 10واں، الارض 11واں، ینبوعا 12واں. کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَقَالُوا لن نؤمنا، لن میں نون ساکن کو نؤمنا کی نون کے ساتھ ملائیں گے، اور یہاں پر ینملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا، اور غنّے کے ساتھ اسے پڑھا جائے گا. لن نؤمنا، نؤمنا میں حمزہ ساکن ہے، اسے جھٹکے کے ساتھ پڑھیں گے. نؤمنا نہیں بلکہ نؤمنا. لا علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. لک حتی تفجرا، حتی تفجرا. را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. لکا اور لنا میں لا یہ اصل میں لی ہے، لیکن کا اور نا کے ساتھ اسے استعمال کیا جا رہا ہے، اس لیے اس کو لا پڑھا گیا. لنا من الارض ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون پر زبر ہوگا. نون پر زبر کو الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کریں گے. اردی میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا. من الارض ینبوعا، نون ساکن ہے، اس کے بعد با ہے تو نون ساکن یا تنوین ہو، اس کے بعد با آ جائے تو نون ساکن یا تنوین کو میم سے چینج کر کے میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے. ینبوعا غلط، ینبوعن یہاں وقف کریں گے تو ینبوعا پڑھا جائے گا، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کیا جائے گا. چلتے ہیں ناظرین کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے. وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لن نؤمن لك لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. اعراب لگاتے ہیں ناظرین. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا. چلیے جی ناظرین، یہ آج کا سبق ہو گیا. اب دیکھتے ہیں کہ یہاں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے کا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا. دوسرا ہے الارض، تیسرا ہے ینبوعا. تو 3 اسماء ہیں. نمبر 1 کا ضمیر اور نا ضمیر. نمبر 2 الارض. اور تیسرا اسم ہے ینبوعا. تین اسماء ہو گئے ناظرین. اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا فعل ہے قالو، دوسرا ہے نؤمنا، تیسرا تفجرا. تو کل 3 افعال ہیں. نمبر 1 قالو، نؤمنا، اور تفجرا. اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب. پہلا حرف واو،
دوسرا ہے لن، تیسرا ہے لی، چوتھا ہے حتیٰ، یہاں پر بھی لی ہے تو نمبر 3 آئے گا، پانچواں ہے من۔ تو کل یہاں پر 5 حروف ہیں، کل یہاں پر 5 حروف ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ تو اس کو یہاں لکھتے ہیں ناظرین، نمبر 1 واو، نمبر 2 لن، نمبر 3 لی، نمبر 4 حتیٰ، نمبر 5 من۔ ناظرین 3 اسماء، 3 افعال، 3 اور 3 6 اور 5 کل ملا کر ناظرین 11 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ کا واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے، واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں۔ کا یا انتا اس کا معنی ہوگا تو، آپ، تجھے، اپنے۔ اس کے بعد ہے نا جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں اور منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب۔ اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ارض، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض اس میں جنس ہے۔ اس میں جنس جب ہم کہیں گے واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہوگی تو ارض کا معنی زمین بھی ہو سکتا ہے، ارض کا معنی زمینوں یا زمینیں بھی ہو سکتا ہے۔ بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض مفرد ہے، ارادن اس کی جمع ہے تو ارض کا معنی ہوگا زمین، ارادن بہت سی زمینیں۔ ارض اور اراضی اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ضاد اور ضاد کے فرق کے ساتھ۔ اردو میں ضاد پڑھتے ہیں ظاہر ہے اور عربی میں ہم ضاد پڑھتے ہیں، لیکن یہ ارض اور اراضی اردو میں استعمال ہوتا ہے۔ ینبوعن، ینبوعن کہتے ہیں چشمہ، ینبوع چشمہ، چشمہ یہ پہننے والا نہیں، پانی کا چشمہ مراد ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں افعال کی جانب۔ قالو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی ہے انہوں نے کہا یا ان سب نے کہا۔ اور قالو اس کا مصدر ہے قول، یہ عام طور پر ناظرین اس کا مصدر کہلاتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بات، یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نؤمن اصل میں تھا نؤمن فعل مضارع معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم ایمان لاتے ہیں یا ہم ایمان لائیں گے۔ لن یہاں پر داخل ہے، ایڈ ہے، تو لن جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو ناظرین آخر میں نصب کرتا ہے یعنی زبر دیتا ہے تو نؤمن نؤمنا ہوا۔ دوسرا یہ کہ لن فعل مضارع کو بمعنی یہ مستقبل نفی کے معنی میں، نفی مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ لن نؤمنا، نفی تاکید مستقبل کے معنی میں کرتا ہے تو لن نؤمنا ہرگز ہم نہیں مانیں گے، نفی تاکید مستقبل، لن نؤمنا ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ہم نہیں مانیں گے۔ آمنا یومنو ایمان اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تفجرا اصل میں تھا تفجرو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی ہے کہ آپ جاری کرتے ہیں یا آپ جاری کریں گے یا تو جاری کرتا ہے یا تو جاری کرے گا۔ حتیٰ یہاں پر داخل ہے، حتیٰ فعل مضارع پر داخل ہے، درمیان میں ان معذوف ہے تو ان فعل مضارع کے آخر کو نصب دیتا ہے، یہاں پر آپ دیکھیں نصب آ جائے گا، تفجرو تفجرا ہو جائے گا، را پر زبر۔ دوسرا کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کرتا ہے تو حتیٰ تفجرا یہاں تک اس کا معنی ہوگا یہاں تک کہ آپ جاری کریں، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی ہے اور، لن کا معنی اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے ہرگز نہیں۔ لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے واسطے۔ حتیٰ اس کا معنی ہے حتیٰ کہ، تو یہاں تک کہ، تو ناظرین ہم اردو میں کہتے ہیں حتیٰ کہ یہ معاملہ ہو گیا تو حتیٰ کہ ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ دیکھیں من ہے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر ناظرین من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن۔ تو دیکھ لیجیے ناظرین کہ کل ملا کر 11 کلمات ہیں، 11 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 ارض اور اراضی، نمبر 2 قالو میں قول، نمبر 3 نؤمنہ میں ایمان، نمبر 4 حتیٰ میں حتیٰ کے، نمبر 5 من میں من وعن۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔
واو زبر وا، قاف علی زبر قا، لام واو پیش لو، وقالو، لام نون نون زبر لن، نون حمزہ پیش نو، میم زیر مین، نون زبر نا، لن نؤمنا، لام زبر لا، کاف زبر کا، لکا، ہا تا زبر حتا، کھڑا زبر تا، حتا تا، فا زبر تف، جیم پیش جو، را زبر را، تف جو را، لام زبر لا، نون الف زبر نا، لنا، میم زیر مین، نون لام زبر نل، حمزہ را زبر ارض، ضاد ضی، من الارض، یا نون زبر یم، با واو پیش بو، عین دو زبر عن، یم بو عن، یہاں وقف پڑھیں گے، یم بو آ پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین مسامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور قالو، انہوں نے کہا، لن نؤمنا، ہم ہرگز نہیں مانیں گے، لا واسطے کا تیرے، حتی یہاں تک کہ تفجرا آپ جاری کر دیں، لا کے لیے نہ ہمارے، من سے، الارض زمین، ینبوعا چشمہ۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، اور انہوں نے کہا، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں۔ ناظرین مسامعین، چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور تفسیر ہم عرض کر رہے ہیں آیت نمبر 81 کی، کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا جو بیان فرمایا ناظرین، کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، کہ حق آیا اور باطل نابود ہوا، اور باطل ہے ہی نابود ہونے کے لیے۔ پھر ہم نے احادیث کریمہ پیش کی، جس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پردے پر جو ہے وہ تصویریں بنی ہوئی تھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ نے وہ پھاڑا، اور پھر کعبے میں جو ناظرین 360 بت، اور ایک روایت میں اور تعداد بھی ہے، تو فرمایا کہ اسے آپ نے توڑنے کا حکم دیا، یا اس پر آپ نے چھڑی ماری، یا مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے حکم سے اسے توڑا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جہاں بھی معصیت والی چیز ہو اور آپ کو قدرت ہو، تو میرے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ اسے ہٹا دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی چیز ہے اور جا کر ڈنڈا لے کر پہنچ جائے، وہ پھر قانون کا کام ہے، وہ جو حاکم وقت ہے ان کا کام ہے، لیکن جہاں آپ کی ذمہ داری ہے تو آپ پر ہٹا دینا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے ناظرین یہ بھی آپ دیکھیں، خاص طور پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حدیث پاک بھی ہے کہ ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک تم میں ابن مریم نازل نہ ہو جائے جو عدل و انصاف سے حکم دیں۔ وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، جزیہ موقوف کر دیں گے، اور اس قدر مال دیں گے کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پر بھی آپ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑ ڈالیں گے۔ اس میں دلیل ہے کہ جو چیز اللہ کی معصیت پر مبنی ہو اور آپ وہاں پر ذمہ دار ہیں تو اس کو ہٹا دینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جہاں پر ذمہ دار نہیں ہے ظاہر ہے وہ قانون کا کام ہے، لیکن جہاں پر آپ کی ذمہ داری ہے تو اس کو بجا لائیں۔ انشاءاللہ مزید عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین و سامعین، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے کوئی برا کام دیکھے، معصیت والا کام دیکھے، ذمہ داری ہے اس کی تو پھر اسے اپنے ہاتھوں سے روکے۔ اگر وہ ذمہ دار نہیں ہے لیکن پھر زبان سے روکنا چاہتا ہے تو روک سکتا ہے تو زبان سے روکے، یہ بھی نہیں کر سکتا تو کم از کم دل سے برا جانے اور وہاں پھر تماشا ہی نہ بنے، وہاں سے رخصت ہو جائے۔ تو ناظرین، زبان سے یعنی ہاتھوں سے روکنا یہ حاکم وقت کا کام ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی حاکم ہے یا پھر ناظرین کوئی کسی شہر کا، صوبے کا یا گھر کا یا کسی فیکٹری کا، کسی شاپ کا آنر ہے، تو وہ اپنے ماتحتوں کے بارے میں اس کی ذمہ داری ہوگی کہ کلکم مسئول کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اور زبان سے روکنا علماء کا جو بھی ناظرین اس بات کی استطاعت رکھتا ہے تو زبان سے روکے تو روکے۔ اسی طریقے سے کچھ بھی نہیں کر سکتا تو وہاں تماشائی نہ بنے، وہاں سے پھر نکل جائے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید عرض کریں گے لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہے۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے سے، کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ باقی آپ نے صحیح پڑھا، حتیٰ میں تا پر کھڑا زبر، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا تھا۔ لنا میں نون الف زبر نا، اسے بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا تھا۔ اس کو ذرا درست کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ جی تانترے والا۔ سنائیے۔ سنائیے۔ انہوں نے کہا ہم آپ جی پڑھے کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سہیوال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر، اور ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر ہمارا جو یوٹیوب ہے
اس پر آپ قرآن سنیے کہ جو بھی ای پی دیکھنا چاہیں تو ناظرین اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔